اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یحییٰ اسلامک نالج۔ طواف کی نیت کے بعد کالی پٹی کے اوپر آئیں اور حجر اسود کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر کانوں تک ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ آپ کا ہتھیلیوں کا رخ حجر اسود کے طرف ہو، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعا آپ کو ہر چکر کے شروع میں پڑھنا ہے۔ خانہ کعبہ کے 7 چکر کے لیے الگ الگ دعا ہے، لیکن ایک دعا ایسا ہے جو ہر چکر میں پڑھا جاتا ہے۔ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا لازمی پڑھیں۔ دعا یہ ہے: اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور معافی چاہتا ہوں۔ اے ہمارے رب، ہم کو دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لیجئے، اور جنت میں نیک لوگوں کے زمرے میں ہم کو داخل فرمائیے۔ تو بڑا غالب اور بڑا بخشش کرنے والا، دونوں جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس کے بعد پہلا چکر شروع کریں۔ پہلا چکر کی دعا: طواف کے پہلے چکر میں یہ دعا پڑھیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ایمانا بکا و تصدیقا بکلماتکا و وفاء بعہدکا و اتباعا لسنت نبیکا و حبیبکا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرۃ والفوز بالجنۃ والنجاۃ من النار۔ یہ دعا آپ اسکرین شاٹ مار کر رکھ لیں، اور جب پہلا چکر شروع کریں تو اس کو پڑھیں۔ یہ دعا آپ کو رکن یمانی سے پہلے ختم کر دینا ہے۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھنا ہے: اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ آپ کو یاد رہے کہ یہ دعا ہر چکر میں پڑھنا ہے آپ کو، بس اس بات کو آپ یاد رکھیں کہ یہ دعا ہر چکر میں لازمی پڑھیں۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور معافی چاہتا ہوں۔ اے ہمارے رب، ہم کو دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لیجئے، اور جنت میں نیک لوگوں کے زمرے میں ہم کو بھی داخل فرمائیے۔ تو بڑا غالب اور بڑا بخشش کرنے والا، دونوں جہانوں کا پالنہار ہے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ کا دوسرا چکر مکمل، پہلا چکر مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ دوسرا چکر شروع کریں۔ دوسرے چکر کی دعا: بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر دوسرا چکر شروع کریں، اور دوسری چکر میں یہ دعا پڑھیں: اللہم انی حاج البیت بیتک والحرام حرامک والامن امانک والعبد عبدک وانا
وأنا عبدك وابن عبدك وهذا مقام عائذ بك من النار فحرم لحومنا وبشرتنا على النار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم قنا عذابك یوم تبعث عبادک اللہم ارزقنی الجنت بغیر حساب۔ یہ دعا آپ پڑھیں۔ رکن یمانی سے پہلے یہ دعا کو آپ کو ختم کر دینا ہے، اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھیں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنت مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ یہ بہترین دعا ہے، یہ دعا حدیث سے ثابت ہے، اس لیے یہ دعا کو آپ ہر چکر میں پڑھیں۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور معافی چاہتا ہوں۔ اے ہمارے رب، ہم کو دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لیجیے اور جنت میں نیک لوگوں کے زمرے میں ہم کو داخل فرمائیں۔ تو بڑا غالب اور بڑا بخشش کرنے والا، دونوں جہانوں کا پالنہار ہے۔ یہ آپ کا دوسرا چکر مکمل ہو گیا، اب تیسرا چکر شروع کریں۔ تیسرے چکر کی دعا بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر تیسرا چکر شروع کریں اور یہ دعا پڑھیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق وسوء المنظر والمنقلب فی المال والاہل والولد۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من خزی الدنیا والآخرہ۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیرے دین اور احکام میں شک کرنے سے پناہ مانگتا ہوں اور پناہ مانگتا ہوں کسی کو تیرا ہمسر بنانے سے اور تیرے احکام کی مخالفت کرنے سے اور نفاق سے، سوائے اخلاق سے، بری چیز کے دیکھنے سے، اور پناہ مانگتا ہوں مال، اہل و عیال اور اولاد کی تبدیلی سے۔ اے اللہ، میں قبر کے فتنے سے تیری دربار میں پناہ مانگتا ہوں اور زندگی اور سکرات موت کے سختیوں سے پناہ مانگتا ہوں اور دنیا اور آخرت کی رسوائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کتنا بہترین دعا ہے، اس لیے یہ سب دعا کو لازمی پڑھیں۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ کو پھر وہی دعا پڑھنا ہے جو ہر چکر میں پڑھا جاتا ہے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنت مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ کتنا بہترین دعا ہے۔ یہ دعا کو آپ کو حجر اسود پہنچنے سے پہلے آپ کو یہ دعا پڑھ لینا ہے۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور معافی چاہتا ہوں۔ اے ہمارے رب، ہم کو دنیا اور آخرت میں
بھلائی عطا فرما، اور جہنم کے دردناک عذاب سے ہم کو بچا لیجیے، اور جنت میں نیک لوگوں کے زمرے میں ہم کو داخل فرمائیں۔ تو بڑا غالب اور بڑا بخشش کرنے والا، دونوں جہانوں کا پالنہار ہے۔ بے شک یہ دعا ختم ہونے کے بعد آپ کا تیسرا چکر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب چوتھی چکر شروع کریں۔ یاد رہے چوتھی چکر سے آپ کو رمل نہیں کرنا ہے، 3 چکر میں آپ کو رمل کرنا ہے، چوتھا چکر سے آپ کو رمل نہیں کرنا ہے۔ اب چوتھا چکر آپ شروع کریں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر چوتھا چکر شروع کریں اور یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مذکورا وجنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارتا لن تبور یا عالم ما فی الصدور اخرجنی یا اللہ من الظلمات الی النور، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامۃ من کل اسم والغنیمۃ من کل بر والفوز بالجنۃ والنجاۃ من النار۔ ربی کنینی بما رزقتنی وبارک لی فیما اعطیتنی واخلف علی کل غائبۃ لی، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ ترجمہ: اے اللہ میں آپ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور معافی چاہتا ہوں۔ اے ہمارے رب، ہم کو دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لیجیے، اور جنت میں نیک لوگوں کے زمرے میں ہم کو داخل فرمائیں۔ تو بڑا غالب اور بخشش کرنے والا، دونوں جہانوں کا پالنہار ہے۔ اب یہ آپ کا چوتھا چکر مکمل ہو گیا۔ اب 5ویں چکر کے لیے شروع کریں۔ 5ویں چکر کی دعا بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر 5ویں چکر شروع کریں۔ اور یہ دعا پڑھیں، پانچویں چکر کی دعا، اللہم اذلنی تحت ذلی عرشک یوم لا ذل الا ذل عرشک ولا باقی الا وجہک واسقنی من حوض نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شربتا ہنیئتا ہنیئتا مریئتا لا نظمع بعدها ابدا، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من الشر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان
وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم انی اسألک الجنۃ ونعیمہا وما یقربنی الیہا من قول او فعل او عمل واعوذ بک من النار وما یقربنی الیہا من قول او فعل او عمل۔ ترجمہ: اے اللہ، جس دن تیرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن مجھے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرما، اور تیرے ذات کے علاوہ کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے، اور مجھ کو اپنے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے سیراب کرا دے، ایسا خوش ذائقہ پانی پلا دے کہ جس سے پھر عبدالآباد تک پیاس نہ لگے۔ یا اللہ، میں تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتا ہوں جس کا تیرے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا، اور میں ہر اس چیز کے شر سے تیرے دربار میں پناہ مانگتا ہوں جس سے تیرے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اور تو ہی مددگار اور تو ہی کافی ہے، اور اللہ کے مدد کے بغیر مصیبت سے حفاظت اور طاعت پر قدرت نہیں ہو سکتی۔ یا اللہ، بے شک میں تجھ سے جنت اور اس کی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں، اور اس چیز کا سوال کرتا ہوں جو قول و فعل و عمل میں مجھ کو جنت تک پہنچا دے، اور میں جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور قول فعل ہر اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھ کو جہنم سے قریب کر سکتی ہے۔ ہدایت: یہ دعا رکن یمانی پر پہنچنے سے پہلے ختم کر دیں، اس لیے کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پڑھنے کی دعا یہ ہے: اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور معافی چاہتا ہوں۔ اے ہمارے رب، ہم کو دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور جہنم کے دردناک عذاب سے ہم کو بچا لیجئے، اور جنت میں نیک لوگوں کے زمرے میں ہم کو بھی داخل فرما۔ تو بڑا غالب اور بڑا بخشش کرنے والا، دونوں جہانوں کا پالنہار ہے۔ اب آپ کا 5واں چکر کمپلیٹ ہو گیا، اب 6واں چکر آپ شروع کریں۔ 6 چکر کی دعا بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر 6واں چکر شروع کریں، اور یہ دعا پڑھیں: اللہم انی لک علی حقوقا کثیرۃ فیما بینی و بینک و حقوقا کثیرۃ فیما بینی و بین خلقک اللہم ما کان لک منہا فاغفرہ لی وما کان لخلقک فتحملہ عنی۔ وَأَغْنِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَبِطَاعَتِكَ عَنْ مَعْصِيَتِكَ وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ اللهم إن بيتك عظيم وجهك كريم وأنت يا الله حليم كريم عظيم تحب العفو فاعف عني۔
ترجمہ: اے اللہ، بے شک تیرے میرے اوپر بے شمار حقوق ہیں جو تیرے اور میرے درمیان میں ہیں، اور بے شمار حقوق میرے اور تیرے مخلوق کے درمیان میں ہیں۔ اے اللہ، ان میں سے جو حقوق تیرے ہیں جو مجھ سے ادا ہونے سے رہ گیا ہے تو انہیں معاف فرما دے، اور جو تیرے مخلوق کے ہیں ان کو اپنی مخلوق سے بخشوانے کی ذمہ داری لے لے، اور مجھ کو حلال کمائی کی توفیق عطا فرما اور حرام سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، اپنی طاعت کے ذریعے سے معصیت سے حفاظت فرما، اور اپنے فضل کے ذریعے سے غیروں کے دست نگر بننے اور احسان مند ہونے سے میری حفاظت فرما۔ اے دست نگر بننے اور احسان مند ہونے سے میری حفاظت فرما۔ اے بہت زیادہ بخشنے والے، اے اللہ، بے شک تیرا گھر بڑی عظمت والا ہے اور تیری ذات کرم والی ہے۔ اے اللہ، تو بڑا بار اور کرم والا اور عظمت والا ہے، درگزر کرنے کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا میری خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، رکن یمانی سے کہ حجر اسود کے بیچ یہ دعا پڑھیں: اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور معافی چاہتا ہوں۔ اے ہمارے رب، ہم کو دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لیجیے، اور جنت میں نیک لوگوں کے زمرے میں ہم کو بھی داخل فرمائیے۔ تو بڑا غالب اور بڑا بخشش کرنے والا، دونوں جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس کے بعد 7واں چکر شروع کریں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر 7واں چکر شروع کریں اور یہ دعا پڑھیں: اللہم انی اسألک ایمانا کاملا و یقینا صادقا و رزقا واسعا و قلبا خاشعا و لسانا ذاکرا و حلالا طیبا و توبة نصوحا و توبة قبل الموت و راحة عند الموت و مغفرة و رحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك یا عزیز یا غفار رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ ترجمہ: اے اللہ، بے شک میں آپ سے ایمان کامل اور سچا یقین اور وسیع ترین رزق کا سوال کرتا ہوں، اور خشوع کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان، اور پاک حلال کمائی اور سچی توبہ، اور مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق، اور موت کے وقت سکرات موت کی آسانی، اور مرنے کے بعد مغفرت اور رحمت، اور حساب و کتاب کے وقت غفو و درگزر اور معافی، اور حصول جنت کے ساتھ کامیابی، اور تیرے رحمت سے جہنم سے نجات چاہتا ہوں۔ اے بڑے غالب اور بڑی بخشش کرنے والے، اے میرے رب، مجھ کو علم نافع کی زیادتی عطا فرما، اور مجھ کو آخرت میں نیک لوگوں کے زمرے میں شامل فرما۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھیں: اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ،
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ آپ کو یاد رہے کہ یہ دعا ہر چکر میں پڑھنا ہے، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا لازمی پڑھنا ہے، اس بات کو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور معافی چاہتا ہوں۔ اے ہمارے رب، ہم کو دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لیجئے اور جنت میں نیک لوگوں کے زمرے میں ہم کو داخل فرمائیے۔ تو بڑا غالب اور بڑا بخشش کرنے والا، دونوں جہانوں کا پالنہار ہے۔ اب آپ کا 7واں چکر پورا ہو گیا تو حجر اسود کے سامنے آ کر کے ہاتھ اسی طرح اٹھا کر کے آپ اپنا 7واں چکر طواف ختم کریں۔ اس کے بعد مقام ابراہیم علیہ السلام پر نماز پڑھیں۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد مقام ابراہیم پر پہنچے اور وہاں پہنچ کر یہ آیت پڑھیں: وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ ترجمہ: اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ سورہ بقرہ۔ یہ آیت پڑھ کر پھر مقام ابراہیم علیہ السلام کے پاس 2 رکعت صلاۃ الطواف پڑھیں، بشرطے کہ وہاں پر جگہ خالی ہو اور طواف کرنے والوں کے درمیان اور لوگوں کی بھیڑ میں وہاں پر نماز کی نیت باندھنا جائز نہیں، بجائے ثواب کا گناہ کا خطرہ ہے۔ صلاۃ طواف کے بعد مقام ابراہیم علیہ السلام پر دعائے آدم علیہ السلام۔ شکرانہ 2 رکعت صلاۃ الطواف سے فارغ ہونے کے بعد مقام ابراہیم علیہ السلام پر جا کر دعائے آدم علیہ السلام پڑھیں، اور دعائے آدم علیہ السلام کے الفاظ یہ ہیں: اللہم انکا تعلم السر وعلانیاتی فاقبل ماجراتی وتعلم حاجاتی فاہتنی سولی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی جنوبی۔ اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی وریجن بما قسمت لی یا ارحم الراحمین۔ کچھ فرق کے ساتھ حوالے۔ ترجمہ: اے اللہ، تو میرے ظاہری اور باطنی حالات کو خوب جانتا ہے، میرے اجر قبول فرما، اور تو میری حاجت کو جانتا ہے۔ لہٰذا میری طلب پوری فرما، اور تو میرے دل کی بات جانتا ہے، میرے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے ایمان راسخ اور یقین صادق کا سوال کرتا ہوں، جو میرے قلب میں بیوست ہو جائے حتیٰ کہ میں جان لوں کہ مجھ کو صرف اتنی مقدار پہنچ سکتی ہے جتنا تو نے میرے لیے لکھ دیا ہے، اور میں تجھ سے اس چیز پر رضامندی طلب کرتا ہوں۔ نوٹ: جو شخص صلاۃ الطواف کے بعد مذکورہ دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا اور اس کے تمام پریشانیاں دور کر دے گا، اور اس پر کبھی فقر و فاقہ کی نوبت نہیں آئے گی، اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آئے گی۔ یہ دعا بہت اچھی ہے، یہ دعا ضرور پڑھیں۔ ملتزم پر پڑھنے کی دعا۔ مقام ابراہیم علیہ السلام پر مذکورہ دعا سے فارغ ہونے کے بعد ملتزم پر آئیں، اور ملتزم خانہ کعبہ کے دروازہ اور حجر اسود کے درمیانی حصہ ہے،
اور اس جگہ دعائیں بہت قبول ہوتی ہے، اور ملتجم پر ان الفاظ سے دعا مانگے: فتقبل منی ولا تجعل هذا آخر العهد من بيتك وارزقني العودة إليه حتى ترجع عني برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ترجمہ: اے اللہ، بے شک یہ تیرا گھر ہے جس کو تو نے تمام عالم کے لیے مبارک اور ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اے اللہ، جس طرح تو نے مجھے اس حج کے لیے، اس عمرہ کے لیے ہدایت دی ہے، اس طرح میرے طرف سے قبول فرما اور میرے لیے سفر کو محترم کر، گھر کا آخری سفر نہ بنا اور دوبارہ لوٹ کر آنے نصیب فرما، یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ یا ارحم الراحمین، اپنی رحمت سے میری دعا قبول فرما۔ مجاب رحمت کے نیچے پڑھنے کی دعا۔ مجاب رحمت یعنی بیت اللہ شریف کے برنالے کے نیچے دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہے، مگر اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ دھکا مکی سے بچتا رہیں۔ اگر وہاں دعا کرنا ممکن ہو تو وہاں کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھیں: اللہم انی اسألک ایمانا لا یزول و یقینا لا ینفد و مرافقت نبیک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اذلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک واسقنی بکاش محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے ایسے ایمان کا طالب ہوں جو کبھی ضائع نہ ہو، اور ایسے یقین کا طالب ہوں جو کبھی ختم نہ ہو، اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت اور معیت کا طالب ہوں۔ اے اللہ، مجھے اس دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے سے ایسا شربت پلا دے کہ اس کے بعد کبھی پیاس نہ ہو۔ آب زمزم پینے کی دعا۔ ملتجم سے فارغ ہونے کے بعد زمزم کے کنویں پر پہنچیں اور آب زمزم پیتے وقت ان الفاظ سے دعا پڑھیں: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے علم نافع اور رزق واسع اور ہر مرض سے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ یاد رہے، قبلہ کی طرف رخ کر کے آب زمزم کا پانی 3 سانس میں پئیں، اور پینے کے بعد الحمدللہ پئیں، الحمدللہ کہیں۔ صحیح بن صفا و مروہ کے لیے مسجد حرام سے نکلنے کی دعا۔ زمزم سے فراغت کے بعد حجر اسود کا استلام کریں، اس کے بعد صحیح بن صفا و مروہ کے لیے صفا پہاڑی کی طرف روانہ ہو جائیں، اور مسجد حرام سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے مسجد حرام سے نکلتا ہوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہوں۔ اے اللہ، میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اور میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دیجیے۔ صفا پر چڑھنے کی دعا۔ مسجد حرام سے نکلنے کے بعد صفا کی چڑھائی پر چڑھتے وقت یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ
بسم اللہ ابدأ بما یدا اللہ بہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ جب صفا پر چڑھ جائیں تو یہ دعا پڑھیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ یہ دعا آپ کو وہاں پہ بورڈ پہ لکھا ہوا بھی ملے گا، آپ اس کو دیکھ کر بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ صفا پر کھڑے ہو کر پڑھنے کی دعا، جب صفا پہاڑی پر کھڑے ہو جائیں تو بیت اللہ شریف کی طرف متوجہ ہو کر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وحدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کے لیے ملک ہے، اس کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی، تنہا اس نے ہجوم کے ساتھ آنے والے لشکروں کو شکست دی ہے۔ یہی دعا مروہ پر بھی اسی طریقے سے پڑھیں جس طرح صفا پر پڑھی گئی تھی، اور یہ دعا ملین اخجرین سے پہلے ختم کر دیں۔ ملین اخجرین کے درمیان پڑھنے کی دعا، جب صحیح کرتے ہوئے ملین اخجرین یعنی ہرے ستونوں کے پاس پہنچے تو یہ دعا پڑھیں، ربی اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم۔ ترجمہ: اے میرے رب، میرے مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما اور میرے ان گناہوں کو درگزر فرما جو تیرے علم میں ہے، بے شک تو ہی سب پر غالب اور زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ مکہ صفا سے مروہ تک جانے کو ایک چکر اور مروہ سے صفا تک واپس آنے کو دوسرا چکر کہتے ہیں۔ اس طرح 7واں چکر مروہ پر آ کر ختم ہوا۔ پھر ہاتھ اٹھا کر قبلہ کی طرف رخ کر کے دعا کریں، جتنا جی چاہے رو کے گر گرا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اس کے بعد آپ کا عمرہ کا تمام افعال مکمل ہو جاتا ہے۔ اب مسجد حرام سے باہر نکلیں اور الگ کروائیں، یعنی سر کا بال مڑوائیں۔ الحمدللہ، اب آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب آپ پر احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی ہے۔ اب آپ اپنے رہنے کی جگہ پر جا کر احرام اتار سکتے ہیں۔ مکہ معظمہ سے واپسی کی دعا، آفاقی حاجی پر مکہ معظمہ سے واپسی کے وقت ایک الوداعی طواف کرنا واجب ہے، اور طواف کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد حجر اسود کے بوسہ دیں۔ اس کے بعد کعبۃ اللہ کی جدائی پر افسوس و حسرت کے ساتھ جس طرح ہو سکے خوب گر گرا کر روئیں، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بنائیں اور حسرت کی نگاہ سے بیت اللہ کی طرف دیکھتا ہوا اور روتا ہوا مسجد حرام سے باہر نکلیں اور دروازے پر کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھیں۔ یہ دعا حاجی کے لیے ہے، عمرہ والے بھی کر سکتے ہیں۔ اللہم لا تجعل ھذا آخر العہد من بیتک وارزقنی العودہ الیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔
وہزم الاحزاب وحدہ۔ اس کے بعد زیارت مدینہ کی طرف روانہ ہو۔ جب مدینہ تشریف آ جائے تو زیارت مدینہ منورہ کی دعا پڑھیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ ترجمہ: اور اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین کا حق کے ساتھ بھیجا تھا کہ وہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اور اس کی گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں۔ تم انہیں دیکھو گے کہ کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدے میں ہیں، گرچہ اللہ کے فضل اور خوشنودی کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔